معروف اینکر اور صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے بار بار جنرل قمر باجوہ پر الزامات لگانے کا ایک مقصد فوج کی نئی قیادت کو بلیک میل کرنا ہے، کیونکہ وہ نام تو باجوہ کا لیتے ہیں لیکن دراصل سنا کسی اور کو رہے ہیں۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جنرل ایوب خان سے متاثر نظر آتی ہے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سیاستدان بننے والے ہیں جس نے بطور وزیر اعظم پہلے قومی اسمبلی توڑی اور اب ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے 23 دسمبر 2022 کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران کا سابق فوجی ڈکٹیٹر سے موازنہ کرتے ہوئے حامد میر کہتے ہیں کہ جنرل ایوب کی پشت پناہی سے 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی توڑی تھی۔ کیونکہ اسمبلی میں گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کا قانون منظور ہونے والا تھا، بعد ازاں جنرل ایوب خان نے 1958 میں صدر سکندر مرزا کے ساتھ مل کر 1956 کا متفقہ آئین اور اسمبلیاں توڑ کر مارشل لا لگا دیا۔ 1962 میں جنرل ایوب خان نے نئے صدارتی نظام کے تحت نئی اسمبلیاں بنائیں جنہیں 1969 میں دوسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان نے توڑ دیا۔ یحییٰ کے دور میں صرف اسمبلیاں نہیں، پاکستان بھی ٹوٹ گیا۔ 1977 میں تیسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے اسمبلیاں توڑ دی اور دوسرا متفقہ آئین بھی توڑ دیا جو 1973 میں منظور ہوا تھا۔ جنرل ضیاء نے 1985 میں غیر جماعتی اسمبلی میں 8ویں ترمیم کے ذریعے اسمبلی توڑنے کا اختیار حاصل کیا اور 1988 میں اپنی ہی بنائی ہوئی اسمبلیاں توڑ دی۔ 1990 میں یہ کام صدر غلام اسحاق خان نے کیا۔ انہوں نے 1990 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو اسمبلیوں سمیت فارغ کیا اور 1993 میں نواز شریف کی حکومت کو اسمبلیوں سمیت فارغ کیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ 1999 میں چوتھے فوجی ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے اسمبلیاں توڑ دی، لیکن جو کام ماضی کے 4 فوجی ڈکٹیٹر اور غلام اسحاق خان جیسے بیوروکریٹ کرتے رہے، وہ کام 2022 میں پہلی مرتبہ ایک سویلین عمران خان کر رہے ہیں۔ انہوں نے 3 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی توڑی تھی، جسے غیر آئینی اقدام قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا۔ لیکن اب خان صاحب نے 23 دسمبر 2022 کو 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مقصد نہ صرف نااہلی بلکہ گرفتاری سے بچنا نظر آتا ہے۔ عمران خان بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2 صوبائی اسمبلیاں توڑ کر پورے ملک میں انتخابات کرانا بہت مشکل ہوگا۔ وفاق اور سندھ کے علاوہ بلوچستان کی صوبائی حکومتیں فوری طور پر نئے انتخابات کے لیے راضی نہیں ہوں گی، لیکن عمران نے اپنی آخری سیاسی چال چل دی ہے جس کا مقصد پہلے سے موجود ایک سیاسی اور معاشی بحران سے فائدہ اٹھانا اور شہباز شریف کی کمزور حکومت کو مذاکرات کے نام پر کچھ سہولتیں دینے پر راضی کرنا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان کو صرف نئے انتخابات کی تاریخ نہیں چاہیے بلکہ وہ نااہلی اور گرفتاری سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ سال سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے ساتھ ان کے تعلقات میں سرد مہری ضرور آئی تھی، لیکن باجوہ نے مارچ میں تحریک عدم اعتماد سے انہیں بچانے کی سرتوڑ کوششیں کی، جن کی گواہی پرویز الہی نے بھی دی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM والے ابھی تک خاموش ہیں کیونکہ انہوں نے باجوہ کی طرف سے ملنے والے بالواسطہ پیغامات کو نظر انداز کر دیا اور ISI کی طرف دیکھتے رہے، لیکن ISI نے بطور ادارہ کسی کو کوئی اشارہ کرنے سے گریز کیا۔ باجوہ نے ذاتی حیثیت سے کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کی مدد سے عمران کو بچانے کی جو کوششیں کی، ان کے ناقابل تردید ثبوت اور گواہ موجود ہیں، لیکن شہباز شریف اور آصف زرداری اس معاملے پر خاموش ہیں کیونکہ وہ یہ بحث شروع نہیں کرانا چاہتے کہ کیا باجوہ اپنے ہی ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ عمران کو فوج کے علاوہ عدلیہ کی اہم شخصیات کی حمایت بھی حاصل ہے۔ عمران کی طرف سے بار بار جنرل باجوہ پر الزامات لگانے کا ایک مقصد فوج کی نئی قیادت کو بلیک میل کرنا ہے۔ وہ نام تو باجوہ کا لیتے ہیں لیکن سنا کسی اور کو رہے ہیں۔ اگر وہ 23 دسمبر کو 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں تو اس کے بعد گورنر نے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشورے سے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کرنا ہے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس مرحلے کے بعد اگر نگران حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد عمران نہ صرف نگران حکومتوں اور چیف الیکشن کمیشن پر نت نئے الزامات لگائیں گے بلکہ وہ فوج پر بھی ایک دفعہ پھر شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے۔ حامد میر کے بقول عمران خان نے مارچ کے بعد سے جارحانہ سیاست اختیار کر رکھی ہے، جبکہ شہباز شریف اور ان کے اتحادی دفاعی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔
इत्तेहादियों के बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप का हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक कौम को खुशखबरी देते हैं कि रूस ने पाकिस्तान को सस्ते निर्खों पर तेल बेचने पर आमादगी जाहिर कर दी है। लेकिन पीपल्स पार्टी के वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में बैठकर अपने ही साथी वजीर के दावे की तरदीद कर देते हैं। बिलावल ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई करार देकर कोई नया काम नहीं किया। मोदी को हिटलर तो इमरान खान भी करार दिया करते थे। नया काम यह है कि बिलावल के बयान से इमरान के इस दावे को तक़वियत मिली कि वो एक इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर खारिजा हैं जिसकी पहली तरजीह पाकिस्तानी अवाम के लिए रिलीफ हासिल करना नहीं बल्कि अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना है। बिलावल भुट्टो के पास पाकिस्तानी अवाम को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो भी सियासी मसलहतों का शिकार रहे तो इमरान खान की गलत बयानियों का कभी भांडा नहीं फोड़ पाएंगे। हामिद मीर कहते हैं कि बिलावल साहब अब कौम को बता दें कि वो कौन था जिसने इन्हें कहा कि अपने वालिद को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवा दें। बिलावल साहब ये भी बताएं कि जब जनरल बाजवा ने इन्हें तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए कहा तो इनका क्या जवाब था और इसके बाद बाजवा इनसे नाराज क्यों रहने लगे। पाकिस्तान की सियासत और सहाफत पर इस वक्त झूठ का गलबा है। इस गलबे को तोड़ना सियासतदानों का भी काम है। हम कमजोर सहाफी थोड़ा सा सच बोल देते हैं तो हमें टीवी स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है और हमारे कॉलम भी बंद करा दिए जाते हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट और अदलिया कमजोर है। पार्लियामेंट अपने पांव पर खड़ी होगी तो अदलिया आइन और कानून के दिफा के काबिल बनेगी और जब अदलिया आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएगी तो फिर सच बोलने वालों पर पाबंदियां लगेगी, ना इन्हें इबरत की मिसाल बनाया जाएगा। पाकिस्तान की सियासत और सहाफत पर झूठ का गलबा ना तोड़ा गया तो असेंबलियां वक्त बेवक्त टूटती बनती रहेंगी और जमहूरियत की औकात एक तमाशे के सिवा कुछ न रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।